آپ خطا کر رہے ہو، نفل ہوتا ہی نہیں ہے، دوسرا واجب نہیں ہوتا۔ الا فی المسافر، سوائے مسافر میں۔ مسافر آدمی اگر دوسرا واجب کی نیت کرے تو اس میں اختلاف ہے۔ مسافر آدمی کے رمضان کے مہینے میں سفر میں نکلا تو اس کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کے اختیار ہے یا نہیں ہے؟ رخصت حاصل ہے، چاہے تو کائے پیے، چاہے تو رمضان کا روزہ رکھے، اس کو رخصت شریعت نے دے دی۔ شریعت نے کیا دے دی؟ رخصت دے دی۔ بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے اس کو رخصت دے دی گئی۔ اگر وہ اس بدنی راحت کو اخروی راحت پر قربان کر دے اور اس میں قضا روزے کی نیت کر لے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے واجب روزے کی نیت کر لے، قضا کی یا نظر کی، تو جس کی نیت کی ہے وہ روزہ ہو جائے گا، رمضان کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو رخصت دے دی، چاہے کھائے پیے یا رمضان کا روزہ رکھے۔ یہ کھانے پینے کی جو رخصت دی ہے بدنی راحت حاصل کرنے کے لیے دی ہے، یہ اپنی بدنی راحت کو اخروی راحت پر قربان کرتا ہے، اور آخرت میں اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے اس کے اوپر جو قضا ہے اس کو ادا کر رہا ہے، اس مطالبے سے اپنے آپ کو خلاص کر رہا ہے کہ تاکہ مجھ سے آخرت میں قضا نمازوں کا مطالبہ نہ ہو۔ تو وہ اگر قضا یا دوسرے نظر روزے کی نیت کر لے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس روزے کی نیت کرے گا دوسرے واجب کی، وہ روزہ ہو جائے گا، چاہے نظر کا ہو یا چاہے دوسرے قضا روزے کا ہو، رمضان کا نہیں ہوگا۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو رخصت دی ہے راحت کے لیے تاکہ مشقت نہ ہو، اور جب یہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو شریعت نے جب اس کو رخصت دی ہے تو گویا اس نے رخصت قبول نہیں کی، مشقت کی وجہ سے شریعت نے اس کو رخصت دی، اس نے پھر بھی روزہ رکھا قضا کا یا دوسرے واجب کے نام سے نظر کا، تو شریعت نے جو اس کو رخصت دی ہے مشقت کی وجہ سے، تو اس نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا، پھر بھی روزہ رکھا، تو جو روزہ رکھا ہے یہ رمضان ہی کا ہوگا، قضا کا بھی نہیں ہوگا اور دوسرے واجب کا بھی، یہ نظر کا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ رخصت ان کو جو ملی تھی افطاری کے لیے ملی تھی، اور جب اس نے روزہ رکھ لیا، مشقت کو اٹھا لیا، تو پھر رمضان ہی کا ہوگا، دوسرے واجب کا نہیں ہوگا۔ تو مسافر میں دو قول ہو گئے۔ امام صاحب کے نزدیک مسافر آدمی اگر دوسرے واجب کی نیت کر لے تو دوسرا واجب روزہ ہوگا، رمضان نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کھائے پیے یا روزہ رکھے۔ اور صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، افطاری کی رخصت دی تھی، جب اس نے رخصت قبول نہ کی اور روزہ رکھ لیا تو پھر رمضان ہی کا ہوگا، دوسرے واجب کا نہیں ہوگا۔ برخلاف مریض، بیمار آدمی کے، بیمار کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے، چاہے روزہ رکھے یا افطاری کر لے۔ اگر مریض آدمی اپنے اوپر جبر کر کے روزہ رکھ لے، مریض آدمی اگر مریض نے نفل کی نیت کرے یا دوسرے واجب کی کرے تو اس کا روزہ جس کی نیت کی ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، بلکہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ مریض کے بارے میں مثلاً 3 قول شارح نے ذکر کیے۔ کتنے قول ذکر کیے؟ 3 قول۔ مریض اگر نفل کی نیت کرے یا دوسرے واجب کی نیت کرے اور روزہ رکھ لے تو پہلا قول یہ ہے جس کو شارح نے ذکر کیا کہ اس کا یہ جس کی نیت کی ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ ہوگا۔ جو نیت کی ہے وہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مریض کو جو رخصت دی ہے اس کی رخصت متعلق ہے عجز تحقیقی کی وجہ سے، یعنی یہ حقیقتاً عاجز تھا، بیمار تھا نا، تو روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے حقیقتاً، شریعت نے رخصت دے دی۔ اب اگر یہ نفل کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے یا دوسرے واجب کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے، معلوم ہو یہ حقیقتاً عاجز نہیں تھا، معلوم ہو یہ حقیقتاً عاجز ہے، تو اس کو جو رخصت تھی یہ رخصت متعلق تھی عجز حقیقی کی طرح کے ساتھ متعلق تھی،
جب اس نے روزہ رکھ لیا معلوم ہوا یہ حقیقتاً عاجز نہیں تھا، قادر تھا، اس لیے یہ جس روزے کی بھی نیت کرے گا وہ روزہ نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ ہوگا۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مریض کی جو رخصت ہے یہ متعلق ہے عجز تقدیری کے ساتھ، عجز تقدیری کے ساتھ۔ عجز تقدیری کا مطلب ہے کہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا، میرا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کی شریعت نے رخصت دی ہے۔ یہ رخصت متعلق ہے عجز تقدیری کے ساتھ، مرض کے بڑھنے کے ساتھ۔ یہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ رکھ تو سکتا ہے، کیونکہ عجز تحقیقی نہیں ہے، تقدیری ہے، مرض بڑھنے کا خوف ہے، مرض بڑھنے کا خوف ہے، تو یہ عاجز ہونا فرضی ہے، احتمالی ہے، تقدیری ہے، مرض بڑھنے کا ہے، خوف ہے، حقیقتاً عجز کے ساتھ رخصت متعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ آدمی، ایسا بیمار آدمی نفل کی نیت کرے یا دوسرے واجب قضا کی نیت کر کے روزہ رکھے تو جس کی نیت کی ہے وہی روزہ ہوگا۔ یہ مسافر کی طرح ہو جائے گا۔ کس کی طرح ہو جائے گا؟ مسافر کی طرح ہو جائے گا۔ اور مسافر میں امام صاحب کے ہاں دوسرے واجب کی نیت سے دوسرا واجب روزہ ہوگا، رمضان نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا قول ہے، یہ دوسرا قول ہے مریض کے بارے میں۔ تیسرا قول یہ ہے، تیسرے قول والے نے تطبیق کر دی، دونوں قولوں کو جمع کر دیا۔ تیسرے قول والے کہتے ہیں کہ ہم مرض کو دیکھیں گے۔ مرض دو طرح کا ہے۔ ایک مرض وہ ہے جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، جیسے کہ سردی کا بخار، سردی کا بخار، یا آنکھوں کی تکلیف، درد، آنکھوں کا درد۔ ایسے بیمار کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جو بیماری ایسی ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہو تو اس کی رخصت متعلق ہوگی عجز تقدیری کے ساتھ، عجز یعنی مرض بڑھنے کا خوف کے ساتھ اس کی رخصت متعلق ہوگی۔ اگر ایسا مریض روزہ رکھے دوسرے واجب کی نیت کر کے روزہ رکھے تو جس کی نیت کی ہے وہ روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا مرض ایسا ہے کہ امتلاء البطن، جیسے پیٹ بد ہضمی ہے، پیٹ کی خرابی، تو اس کے لیے روزہ رکھنا مضر نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے، بلکہ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے۔ لہذا چونکہ اس کے لیے روزہ نقصان دہ نہیں ہے تو اس کا روزہ جو رخصت ملتی ہے رخصت متعلق ہوگی عجز تحقیقی کے ساتھ کہ یہ حقیقتاً روزہ رکھنے سے عاجز ہو۔ اب اگر ایسا بندہ مشقت اٹھا کر روزہ رکھ لے، دوسرے واجب کی نیت کرے، تو پھر اس صورت میں جس کی بھی نیت کرے گا وہ روزہ نہیں ہوگا، رمضان کا روزہ ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت نے جو رخصت دی ہے کہ یہ حقیقتاً عاجز ہوگا۔ جب اس نے روزہ رکھ لیا معلوم ہو یہ حقیقتاً عاجز نہیں تھا، اس لیے جس کی بھی روزے کی نیت کرے گا وہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ تو مریض کے بارے میں 3 قول ہو گئے، مریض کے بارے میں 3 قول ہو گئے۔ پہلا قول یہ کہ مریض کو جو رخصت ملی تھی یہ رخصت متعلق تھی عجز تحقیقی کے ساتھ، تقدیری نہیں، یعنی حقیقتاً عاجز تھا، شریعت نے رخصت دے دی۔ لیکن اگر وہ مشقت اٹھا کر روزہ رکھ لے اور پھر اس میں نفل کی یا دوسرے واجب کی نیت کر لے تو معلوم ہوا اس کا روزہ رمضان ہی کا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ رخصت اس کو حقیقتاً عجز کی وجہ سے دیے کہ یہ عاجز ہے اور یہ عاجز نہیں تھا، اس لیے رخصت ساقط ہو جائے گی اور رمضان کا روزہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ کہ اس کا عجز تقدیری ہے، تحقیقی نہیں، مرض بڑھنے کا خوف ہے، تو یہ حقیقتاً عاجز کے ساتھ رخصت متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا بیمار روزہ رکھ لے مشقت اٹھا کر تو جس کی روزے کی نیت کرے گا وہی روزہ ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے قول والے نے پھر بیماروں کی تقسیم کر دی
بیماری کو دیکھیں گے، اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، روزے سے اس کو نقصان ہوگا، تو پھر اس کی یہ رخصت متعلق عرض تقدیری کے ساتھ ہے، اور اگر وہ روزہ اس کے لیے فائدہ مند اور مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو بلکہ مفید ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی یہ رخصت جو ہے متعلق ہوگی عرض تحقیقی کے ساتھ۔ جی عرض تحقیقی میں نہیں رکھ سکتا، رمضان ہی کا ہوگا، دوسرا واجب روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی شریعت نے اس کو رخصت اس لیے دی کہ یہ حقیقتاً عاجز ہے، لیکن جب اس نے روزہ رکھ لیا، نفل کی نیت سے ہو یا دوسرے واجب کی ہو، معلوم ہو یہ تو حقیقتاً عاجز نہیں تھا، تو رخصت ساقط ہو جائے گی، رمضان کا روزہ ہوگا۔ دیکھو کتاب میں، نفل انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔ او یکون معیارا لہو، یا وقت مؤقت کے لیے معیار ہو، وسببا لوجوبہ، اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہو، کہ شہر رمضان، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کے متن عطف علی قولہ اما یکون ظرفا پر عطف ہے، وہو النوع الثانی، اور یہ دوسری قسم ہے، من الانواع الاربعۃ للمؤقت، مؤقت معمور بہ کے چاروں قسموں میں سے، چار اقسام میں سے دوسری قسم ہے۔ شارح کہتے ہیں ولا فرق بینہ و بین القسم الاول، اس کے درمیان اور قسم اول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، الا بکون الاول ظرفا وہذا معیارا، مگر اول کے لیے وقت ظرف ہے اور اس کے لیے معیار ہے۔ شارح کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں شارح کی اس عبارت میں تسامح ہے، اس لیے اصل یہ ہونی چاہیے، محشی کہتے ہیں الا بکون الوقت فی الاول ظرفا، اس لیے کہ اول میں وقت ظرف ہے، وفی ھذا الثانی معیارا، یہ کہنا چاہیے تھا مصنف کو، مشارع کو، لیکن انہوں نے بکون الاول ظرفا کہا، یہ تسامح ہے۔ معیار کی وضاحت کر رہے ہیں، معیار کیا ہے؟ والمعیار هو الذی، معیار وہی ہے، استوعب المؤقت یا المؤقت، اعراب لگا ہے آپ کے ہاں؟ معیار وہی ہے کہ جو بظاہر تو ضمیر کا مرجع معیار کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا معیار وہ ہے کہ جو مؤقت مامور بھی کا استیعاب کر لے، جو مؤقت مامور بھی کا کیا کرے؟ استیعاب کرے۔ تو وقت تو ویسے مامور بھی کا استیعاب کرتا ہے۔ اگر آدمی 5 گھنٹے کا روزہ رکھے، 5 گھنٹے کا روزہ، تو اول میں بھی وقت ہے، درمیان میں بھی وقت ہے، آخر میں بھی وقت ہے، وقت نے مامور بھی 5 گھنٹے کے روزے کا کیا کر لیا؟ استیعاب کر لیا، تو ترجمہ ٹھیک نہیں بن رہا۔ اس لیے یہ المؤقت اس کا فاعل بننا بظاہر درست ہے، پھر عبارت ہو جائے گی والمعیار هو الذی استوعبہ المؤقت، معیار وہ ہے کہ مؤقت اس کا استیعاب کرتا ہے وقت کا، اس لیے کہ روزہ پورے وقت کو گھیرتا ہے، نہ کہ وقت پورے روزے کو گھیرتا ہے۔ اس لیے گھنٹہ اگر روزہ اگر 2 گھنٹوں کا بھی ہو تو وقت تو پورے روزے کو گھیرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزہ پورے وقت کو گھیرے یہ ہے مؤقت اس کا استیعاب کر لے، تو پھر یہ مؤقت فاعل ہوگا اور مفعول بھی محذوف ہوگا۔ استوعب المؤقت، معیار وہ ہے کہ مؤقت مامور بھی اس کو گھیر لے، اس کا استیعاب کر لے، احاطہ کرے۔ ولا یفضل عنہ، اور وقت اس سے باقی نہ بچے، فیطول بطولہ، وہ مؤقت، دیکھو یہاں ضمیر مؤقت کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ مؤقت لمبا ہو جاتا ہو بطولہ، اس وقت کے معیار کے لمبا ہونے سے، ویقصر بقصرہ، اور وہ مؤقت مامور بھی چھوٹا ہو جاتا ہو اس معیار کے چھوٹا ہونے سے۔ فإن الصوم یطول بطول النہار، اس لیے کہ روزہ لمبا ہو جاتا ہے دن کے لمبا ہونے سے، ویقصر بقصرہ، اور چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے چھوٹے ہونے سے، فیکون معیارا، اس لیے یہ وقت معیار ہوگا، وہو سبب لوجوبہ ایضا، اور یہ وقت اس کے واجب یعنی نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے۔ وقد اختلف فیہ،
اور اس کے سبب ہونے میں اختلاف کیا گیا۔ فقیل کہا گیا الشہر کلہ سبب للصوم، پورا کا پورا مہینہ یہ روزے کے لیے سبب ہے۔ وقیل دوسرا قول، اور کہا گیا الایام فقط دون لیالیہا، صرف دن روزے کا سبب ہے نہ کہ راتیں۔ ثم قیل تیسرا قول، پھر کہا گیا الجزء الاول من الشہر سبب، مہینے کا جزء اول یہ سبب ہے لوجوب صوم تمام الشہر، پورے مہینے کے روزوں کے واجب ہونے کے لیے۔ وقیل چوتھا قول اول کل یوم سبب، ہر دن کا اول جز یہ سبب ہے لصومہ، اس دن کے روزے کے لیے، علیحدۃ علیحدہ طور پر۔ وقد ذکرنا کلہ فی التفسیر الاحمدی، شارح کہتے ہیں ہم نے ان تمام اقوال کو تفسیر احمدی میں ذکر کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں ولم یذکر ہا ہنا کونہ شرطا للاداء، ماتن نے یہاں پر اس کے ادا کے لیے شرط ہونے کو ذکر نہیں کیا، مع انہ شرط للاداء ایضا، باوجود یہ کہ یہ وقت رمضان کے روزے کی ادائیگی کے لیے شرط بھی ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اکتفاء بالقرائن، قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے۔ ثم فرغ علی کونہ معیارا، پھر وقت کے معیار ہونے پر، اس کے معیار ہونے پر تفریق کی۔ فقال فرمایا فیصیر غیرہ منفیا، اس لیے رمضان کے روزے کے علاوہ کا روزہ یہ منفی ہو جائے گا، یعنی مشروع نہ ہوگا، جائز نہ ہوگا۔ اے لما کان شہر رمضان معیارا للصوم، جب رمضان کا مہینہ یہ روزے کے لیے معیار تھا، للصوم روزے کے لیے، یسیر غیر الفرض منفیا فی رمضان، تو رمضان کے مہینے میں فرض روزے کے علاوہ کا روزہ یہ غیر مشروع ہوگا، منفی ہوگا۔ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا انسلخ شعبان، جب شعبان گزر جائے، فلا صوم الا عن رمضان، تو پھر سوائے رمضان کا اور کوئی روزہ نہیں۔ ولا تشترط نیت التعین، تعینی نیت شرط نہیں، بأن یقول، اس تو پر کو کہتا ہے بصوم غد نویت بفرض رمضان، یہ شرط نہیں۔ لأن هذا التعین، اس لیے کہ یہ جو تعین ہے، انما شرع فی الصلاۃ، اس کو صرف نماز ہی میں مشروع کیا گیا ہے، لکون وقتها ظرفا، وقت کا اس کے لیے ظرف ہونے، صالحا اور صلاحیت رکھنے، لغیرها ایضا، اس وقتی نماز کے علاوہ کے لیے صلاحیت رکھنے کی وجہ سے۔ وهو منتف ہاں ہونا، اور وہ یہاں پر منتفی ہے اس لیے کہ وقت صلاحیت نہیں رکھتی، ظرف نہیں ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا بد من تعین نیتی، تعینی نیت ضروری ہے، قیاسا علی الصلاۃ، نماز پر قیاس کرتے ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل محشی نے ذکر کی ہے، لیکن جو اعتراض ہم پر وہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا نا کہ بندے کا صفت عبادت میں مجبور ہونا لازم آتا ہے، وہ نفل رکھتا ہے اپنے اختیار سے، اور آپ کہتے ہیں نہیں فرضی ہوگا، تو بندہ صفت عبادت میں مجبور ہو رہا ہے بعینہ ہی، یہی الزام آگے آنے والی قسم میں امام شافعی رحمہ اللہ پر بھی ہوگا، وہ خود بھی اس کا ارتکاب کریں گے کہ کوئی اور نیت بھی کرے گا۔ آپ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، فرض حج ہی ہوگا، نفل حج نہیں ہو سکتا۔ حج میں اگر کوئی آدمی اس پر فرض حج باقی ہے، فرض حج نہیں کیا، اور بڑی مشکل سے اس کے پاس پیسے آئے، اور پھر بھی وہ نفل کی نیت کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نفل ہوگا، وہ کہتے ہیں نفل نہیں ہوگا بلکہ کون سا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ تو یہی صفت عبادت میں جبر کا اعتراض خود ان پر بھی ہوتا ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا لا حاجت الی اصل النیت ایضا، اصل نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں، لأنہ متعین بتعین اللہ تعالی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے متعین کرنے سے متعین ہے۔ شارح کہتے ہیں وخیر الامور اوسطها، کاموں میں سب سے بہترین کام درمیانہ ہے، اس لیے وہو فیما قلنا، اور یہ اسی میں ہے کہ جو ہم نے کہی ہے۔ فیصاب بمطلق الاسم، رمضان کا روزہ درست ہو جائے گا مطلق اسم سے، مطلق روزے کے نام سے، ومع الخطأ فی الوصف، اور صفت میں خطا کے ساتھ بھی درست ہو جاتا ہے۔ تفریع علی ما سبق، شارح کہتے ہیں یہ ما قبل پر تفریح ہے۔ اے فیصاب صوم رمضان، رمضان کا روزہ درست ہو جاتا ہے، بمطلق اسم الصوم، مطلقاً روزے کے نام سے، بأن یقول، اس کے اوپر کہتا ہے نویت الصوم، میں نے روزے کی نیت کر لی، ومع الخطأ فی الوصف،
اور صفت میں خطا کے ساتھ بھی درست ایزن اس میں بھی درست ہو جاتا ہے بِأَن يَنْوِيَ النَّفْلَ اس طور پر کہ وہ نیت کرتا ہے نفل کی، او واجباً آخر یا دوسرے واجب کی نیت کرتا ہے، فَلَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ تو یہ روزہ نہ ہوگا مگر صرف رمضان ہی کی طرف سے ہوگا۔ شارح کہتے ہیں یہاں متن میں جو آ گئی والمراد بهذا الخطأ، متن میں جو خطا کا لفظ ہے اس سے مراد ضد الصواب، سین کے ساتھ سواد کے ساتھ لکھا ہے یا سا کے ساتھ ہے؟ ہاں ہمارے اس نسخے میں سا لکھا ہے جو غلط ہے۔ ضد الصواب اس خطا سے مراد وہ ہے جو صواب یعنی درستگی کی ضد ہے، لا ضد العمد نہ کہ وہ جو عمد کی ضد ہے۔ کیوں؟ فإن العامد والمخطئ سواء فی هذا الحکم اس لیے کہ قصدن کرنے والا اور خطاً کرنے والا دونوں اس حکم میں برابر ہیں، چاہے قصدن نفل کی نیت کرے یا ان سے خطاً ہو، فرض بول رہا تھا اور نفل نکل گیا، دونوں اس حکم میں برابر ہے کہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ الا فی المسافر مگر یہ کہ مسافر میں ینوی واجباً آخرہ اس حال میں کہ وہ مسافر آدمی دوسرے واجب کی نیت کرتا ہے، عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن استثناء من مقدر یہ تقدیری عبارت سے استثناء ہے، اے یصاب رمضان رمضان کا روزہ درست ہو جائے گا، مع الخطأ فی الوصف وصف میں خطا کے ساتھ، فی حق کل واحد یہ ہے مستثنی منہ، فی حق کل واحد ہر شخص کے حق میں، ہر ایک کے حق میں، الا فی المسافر سوائے مسافر میں، حال کونہ ینوی شارح نے حال نکال دیا، معلوم ہوا اوپر ینوی واجباً یہ عبارت میں مسافر سے حال ہے، یہ مسافر سے کیا ہے؟ حال ہے۔ تو مسافر سے حال بنانا، پھر مسافر تو جار مجرور ہے، جار مجرور ظرف بنتا ہے، جار مجرور ظرف بنتا ہے، اس نے محشی نے اعتراض کیا کہ ظرف کا ذوالحال بننا معروف نہیں ہے، ظرف کا حال یا تو فاعل سے ہوگا یا فاعل کی حالت بیان کرے گا یا مفعول کی بیان کرے گا، یا تو مفعول فیہ کے بیان کر رہے ہیں، تو مفعول فیہ سے حال کا بننا، اس کا ذوالحال ہونا یہ معروف نہیں ہے، اور یہ ہم مفعول فیہ سے بن رہا ہے ینوی کہہ کر جب حال بنایا، تو ان سے تو حال نہیں بن سکتا، غیر معروف ہے۔ اس کا جواب شارح محشی نے ذکر کیا اللہم الا یقال، جب اعتراض بہت باری ہو تو پھر اللہ سے خیر مانگتے ہیں، اللہم الا ان یقال۔ ویسے جب جواب سوال باری نہ ہو تو ان یقال کہہ کر جواب دے دیتے ہیں، لیکن جب سوال بہت باری ہو جائے اعتراض ہے تو پھر الا ان یقال کہہ دیتا ہے، جواب کے ضعف کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی اعتراض باری ہے، اور جب بہت زیادہ باری ہو تو پھر اللہ سے خیر بھی مانگ دیتے ہیں، اللہم الا ان یقال۔ توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں فی المسافر میں جو ینوی حال ہے، یہ مسافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں ضمیر ہوا سے فاعل ہے، اس سے حال ہے، اس سے کیا ہے؟ اس سے حال ہے، اور المسافر اس میں فاعل، اس پر الف لام الذی کے معنی میں ہے، الذی سافر کے معنی میں، تو اب اعتراض نہ ہوگا، یہ توجیہ کی انہوں نے۔ اور دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ یہاں المسافر پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد ذہنی ہے، یہ عہد ذہنی ہے، تو عہد ذہنی جو الف لام ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتی ہے، کس کے حکم میں؟ نکرہ، تو یہاں مسافر خاص مسافر مراد نہیں ہے، کوئی بھی مسافر ہو، انی اخاف ان یاکلہ الذئب تو کوئی خاص بیڑیا نہیں ہے، عام بیڑیا مراد ہے، تو یہاں بھی کوئی خاص مسافر کا حکم بیان نہیں کیا، عام مسافر کا حکم ہے، اس لیے الف لام عہد ذہنی ہے تو مسافر نکرہ ہے، جب نکرہ ہے تو موصوف ہو گئی، ینوی واجباً اس کی صفت بن گئی، پھر حال نہیں بنے گی، حال والا اعتراض درست نہ ہوگا۔ یہ دو توجیحات ہیں۔ حال کونہ ینوی اس حال میں کہ جب وہ نیت کرتا ہے فی رمضان رمضان میں، واجباً آخر دوسرے واجب کیا ہے؟ من القضاء والکفارۃ یعنی قضا روزہ یا کفارے کا روزہ، فإنہ یقع عما نویٰ تو وہی روزہ واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، وہ واقع ہو جائے گا، لا عن رمضان نہ کہ رمضان کا ہوگا، عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن وجوب الاداء لما سقط فی حقہ
اس لیے کہ جب وجوب ادا اس کے حق میں ساقط ہو گئی، یتخیر بعد ذالک، تو اب اس کو اختیار ہے بین الاکل و بین واجب آخر، کھانے پینے اور دوسرے واجب روزہ رکھنے کے درمیان میں اس کو اختیار ہے۔ وعندہما، اور حضرات صاحبین کے ہاں، لا یصح، یہ دوسرا روزہ واجب روزہ صحیح نہیں، لأن شہود الشہر موجود فی حقہ کالمقیم، اس لیے کہ مہینے کی موجودگی، حضوری، یہ موجود ہے اس کے حق میں، مہینہ حاضر ہے رمضان کا اس کے حق میں مقیم آدمی کی طرح، تو سبب وجوب موجود ہے، نفس وجوب۔ وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ بِالْإِفْطَارِ لِلْيُسْرِ، البتہ اس کو جو رخصت دی گئی تھی آسانی کے لیے افطاری کی رخصت دی گئی تھی۔ فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّص، پس جب اس نے رخصت کو قبول نہ کیا، عَادَ حُکْمُهُ إِلَى الْأَصْلِ، تو حکم اصل کی طرف لوٹ کے آ گیا۔ فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوَى، اس لیے جس کی اس نے نیت کی ہے وہ واقع نہ ہوگا وہ روزہ، بل عن رمضان، بلکہ رمضان کی طرف سے ہوگا۔ وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ، یہ مسافر ملا ہوا ہے مریض کے برخلاف۔ یہاں شارح نے عبارت نکالی بخلاف المریض، ماتن کے اس متن کے لیے بتانے کے لیے کہ ماتن کے جار مجرور ہے یہ ظرف مستقر ہے، لغو نہیں ہے، یعنی اوپر یصاب کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے، ینوی کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے، جو فعل ہے لغو نہیں بنا سکتے، معنی غلط ہوگا، مستقر ہے اس لیے متعلق نکال دیے اس کے لیے۔ فَإِنَّهُ إِن نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ، اس لیے کہ اگر مریض آدمی نفل روزے کی نیت کرے یا دوسرے واجب کی نیت کرے، لم یقع عما نوى، تو جس کی نیت کی ہے وہ واقع نہ ہوگا، لأن رخصته متعلقة بحقیقت العجز، اس لیے کہ مریض کی رخصت یہ متعلق تھی حقیقتاً عجز کے ساتھ، عاجز ہونے کے ساتھ، للعجز التقدیری، نہ کہ عجز تقدیری کے ساتھ، فرضی عجز کے ساتھ یا احتمالی۔ فإذا صام، پس جب اس نے روزہ رکھ لیا، وتحمل المحنۃ علی نفسہ، اور اپنے نفس پر مشقت کو برداشت کر لیا، علم، معلوم ہوا، انہ لم یکن عاجزا، یہ عاجز نہ تھا، فیقع عن رمضان، اس لیے رمضان کی طرف سے وہ روزہ واقع ہوگا۔ وہذا هو المختار، یہی پسندیدہ قول ہے۔ وقیل، دوسرا قول، اور کہا گیا رخصتہ ایضا متعلقۃ بالعجز التقدیری، مریض کی رخصت بھی متعلق ہوتی ہے عجز تقدیری کے ساتھ، فرضی عجز کے ساتھ، احتمالی عجز کے ساتھ۔ وہ اور عجز تقدیری کیا ہے، وضاحت کر رہے، وہ خوف زیادت المرض، اور عجز تقدیری مرض کے بڑھنے کے خوف کو کہتے ہیں۔ فہو کالمسافری، اس لیے یہ مریض بھی مسافر کی طرح ہو گیا، اس کی طرح ہے۔ تیسرا قول، وقیل فی التطبیق بینہما، ان دونوں کے قولوں کے درمیان جمع کے بارے میں کہا گیا، ان المریض الذی یضر بہ الصوم، وہ مریض کہ جس کو روزہ تک نقصان دیتا ہے، کمرض حم البرد، جیسے کہ سردی کے بخار کا مرض، ووجع العین، اور آنکھوں کی تکلیف کا مرض، فرخصتہ متعلقۃ بخوف ازدیاد المرض، تو اس کی رخصت متعلق ہوگی مرض کے بڑھنے کے خوف کے ساتھ، والعجز التقدیری، اور عجز تقدیری کے ساتھ، یہ وہ عطف تفسیری ہے، یعنی عجز تقدیری کے ساتھ۔ والمریض الذی لا یضر بہ الصوم، اور وہ مریض کی جس کو روزہ نقصان نہیں دیتا، کا مرض امتلاء البطن، جیسے کہ پیٹ کی خرابی یا بدہضمی کی بیماری ہے، فرخصتہ متعلقۃ بحقیقت العجز، اس کی رخصت متعلق ہوتی ہے حقیقتاً عجز کے ساتھ۔ فإذا صام، پر جب اس نے روزہ رکھ لیا، هذا المریض، اس مریض نے، ظہرت، یہ بات ظاہر ہو گئی، انہ لم یکن له عجز حقیقی، کہ اس کے لیے حقیقتاً یہ عاجز نہ تھا، فلا یقع عما نوى، اس لیے جس کی اس نے نیت کی ہے وہ روزہ واقع نہ ہوگا، بل عن رمضان، بلکہ رمضان کی طرف سے ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟